الحمد لله ذي العزة والأولاء رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، والعاقبة للمتقين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين، وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. بعد از حمد و لائق عزت و تکریم جمیع احباب سمعین ذی وقار، مقصد حیات سے غفلت کے نتائج اس عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی. آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو جن احادیث کے اندر باخبر کیا کہ اگر تم اپنی آمد کے مقصد کو بلا کر زندگی بسر کرو گے تو تمہارے لیے آخرت میں اس طرح کے عذابات رب العالمین نے تیار کر کے رکھے ہیں. ان کی ایک جھلک دکھانے کے لیے میں نے ایک حدیث کا انتخاب کیا تھا، اور اس کے کچھ حصے ہم نے گزشتہ نشستوں کے اندر سماعت کیے. مزید کچھ حصے آج کی نشست کے اندر ہم سماعت کریں گے. اللہ کریم ہمیں غفلت کی چادر سے نکل کر اطاعت والی زندگی گزارنا نصیب فرمائے، اور جس مقصد کے لیے رب نے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو سمجھ کر تابعداری اللہ ہمیں نصیب فرمائے. گزشتہ نشست کے اندر جو ہم نے حال سنا تھا کہ آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں کچھ مردوں کے پاس سے گزرا جن کی کھالیں آگ کی کینچیوں کے ساتھ کاٹی جا رہی تھی. تو میں نے جبریل سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو مجھے بتایا گیا الذین یتزینون للزینہ، یہ وہ لوگ ہیں جو حرام زینت سے اپنے آپ کو آراستہ کرتے تھے. دنیا کے اندر جو حدود قائم کی تھی شریعت نے، انہوں نے اس حدود کو قائم نہیں رکھا، ناجائز زینت اختیار کرتے رہے، فیشن زدہ ہو کر زندگی گزارتے رہے. تو اللہ کریم نے انہیں آخرت میں اس عذاب کے اندر مبتلا کیا ہے. اس پر ہم نے کلام گزشتہ نشست میں سننے کی سعادت حاصل کی. اللہ مردوں کو شریعت کے مطابق زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اسی حدیث کا جو اگلا حصہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر میں ایک بدبودار گڑھے کے پاس سے گزرا، اصواتاً شدیدہ، شدید قسم کا شور اس گڑھے سے آ رہا تھا. عورتوں کی آوازیں میری کانوں کے اندر سنائی دی. تو میں جب قریب پہنچا تو جبریل سے پوچھا کہ جبریل یہ کون سی عورتیں ہیں جو اس بدبودار گڑھے کے اندر
سیکھ رہی ہیں اور چلا رہی ہیں اور عذاب کے اندر انہیں مبتلا کیا گیا ہے۔ تو آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے مجھے بتایا نساء کن یتزین للزینہ، یہ وہ عورتیں ہیں جو دنیا کے اندر ناجائز اور حرام زینت سے اپنے آپ کو سنوارتی تھی، ایک کام، اور دوسرا وَيَفْعَلْنَ مَا لَا يَحِلُّ لَهُنَّ، یہ وہ عورتیں ہیں جو وہ کام کرتی تھی جو ان کے لیے حلال نہیں تھا۔ ایک تو ناجائز اور حرام زینت سے اپنے آپ کو سنوارتی تھی، اس میں اپنے آپ کو فخر کے اندر محسوس کرتی تھی، اور دوسرا جن کاموں سے شریعت نے منع کیا ہے، جو کام حرام تھے، یہ دنیا کے اندر خواتین کیا کرتی تھی، جس کے سبب انہیں یہاں پر اس عذاب کے اندر مبتلا کیا گیا ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے شریعت کی قیودات ہیں، پابندیاں ہیں کہ یہ چیز استعمال کرنی ہے اور یہ چیز استعمال نہیں کرنی، اس چیز کو دیکھنا ہے اور اس چیز کو نہیں دیکھنا، حدود مقرر کر دی گئی، اسی طرح شریعت نے ہماری عورتوں کے لیے بھی حدود مقرر کر دی ہیں، اور ہر مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی بیٹی کو، اپنی بہن کو، اپنی ماں کو، اپنی بیوی کو اور اپنی زیر اثر خواتین کو یہ درس دے اور یہ پیغام انہیں بتائے، تاکہ کل ان کے ذہنوں کے اندر یہ سوال جو بعد میں اٹھنا ہے کہ ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ہمیں خبر ہوتی تو ہم اس چیز سے اپنے آپ کو بچا لیتی، وہ پچھتاوے کا دن ہوگا اور سوائے پچھتانے کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا۔ خبر کے لیے رب العالمین نے یہ دنیا بنائی ہے، اور اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے مردوں کو اپنی حدود کا خیال رکھنا ہے اور خواتین کو اپنی حدود کا خیال رکھنا ہے۔ یعنی اس حدیث کے اندر بتایا گیا کہ جن عورتوں کو بدبودار گڑھے کے اندر شدید عذاب دیا جا رہا تھا، یہ وہ تھی جنہوں نے دنیا کے اندر حرام زینت سے اپنے آپ کو سنوارا۔ کسی بھی دور کے اندر قرآن حدیث کا کوئی بھی حصہ کبھی بھی عورت کے لیے اس بات کی اجازت نہیں دے گا کہ وہ بے پردہ اپنے گھر سے باہر نکلے۔ زمانہ کسی جگہ بھی پہنچ جائے، ہم نے زمانے کے پیچھے نہیں چلنا، چونکہ ہم نے کلمہ نہ زمانے کا پڑھا ہے اور نہ کسی اور کمیونٹی کا کلمہ پڑھا ہے، ہم نے کلمہ پڑھا ہے آمینہ کے لال کا۔ ہم جہاں بھی چلے جائیں ہم نے پلٹ کے مدینے کی طرف دیکھنا ہے کہ ہمارے لیے اجازت ہے یا اجازت نہیں ہے، اور اگر اجازت ہے تو بہت اچھا ہے، اور اگر اجازت نہیں ہے تو ہم دنیا کی کسی دلیل کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، چونکہ ہم مسلمان ہیں۔ ہماری ساری کی ساری دلیلیں وہ آمینہ کے لال کے قدموں کے اندر پڑی ہوئی ہیں، اور ہم نے ہمیشہ ادھر ہی اپنے آپ کو رجوع کے لیے ڈالنا ہے، مردوں نے بھی اور عورتوں نے بھی۔ میں نے جو جملہ بولنا چاہ کہ حرام زینت، یہ باتیں سب کو پتہ ہیں، لیکن چونکہ اس وقت ہم یہ سیکھ رہے ہیں کہ غفلت کا نتیجہ بہت برا ہے، اپنی آمد کے مقصد کو جو لوگ بھلا کر زندگی بسر کرتے ہیں، کل انہیں اللہ کے دربار میں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو مرد ہونے کے ناطے ہم نے اپنا پیغام سنا کہ ہمارے لیے شریعت کا کیا پیغام ہے، اب ہم ہی اپنی خواتین کو بھی یہ پیغام بتائیں گے کہ میری بیٹی، میری بہن، میری بیوی، میری ماں، تمہارے لیے شریعت نے یہ پیغام دیا ہے، اب نصیب اس کے اپنے ہیں، اگر وہ مانے گی تو دنیا کے اندر بھی خیر ہی خیر ہے، اور آخرت میں تو خیر اللہ عطا فرمائے گا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کے نتیجے میں رب نے خیر کا وعدہ فرمایا ہوا ہے، اور خیر ملے گی ہی اسے جس نے اپنے آپ کو اٹھا کے آمینہ کے لال کے قدموں کے اندر ڈال دیا ہے۔ یہ حرام زینت ہے، یعنی عورت گھر سے باہر نکلے اور اس کا پردہ مکمل نہ ہو، اس کا چہرہ نظر آ رہا ہے، اس کے بال نظر آ رہے ہیں، اور اس نے اپنے آپ کو سمیٹا ہوا نہیں ہے، پردے کے اندر نہیں ڈالا ہوا، تو یہ حرام زینت ہے۔
حرام فعل ہے جس کی وہ مرتکب ہو رہی ہے۔ کبھی بھی کسی بھی صورت کے اندر ہماری شریعت کبھی بھی عورت کو اس بات کی اجازت نہیں دے گی کہ اس کے بال کھل جائیں اور غیر محرموں کی اس کے بالوں پر نظر آ جائے۔ وہ جہاں بھی جائے گی اسے اپنے آپ کو سنبھال کے رکھنا ہے، اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے، اپنی حیا کا خیال رکھنا ہے، اور اسے اس بات کا احساس ہمیشہ ہونا چاہیے کہ میں عورت ہوں اور مجھے عورت بن کے رہنا ہے۔ میں نے جملہ کیوں بولا کہ عورت کا بنیادی معنی ہی ہے چھپانے والی چیز، اور آپ کو پتا ہے کہ عزت والی چیزوں کو چھپایا جاتا ہے۔ جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جس کی کوئی عزت نہیں ہے، اسے چھپانے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اگر آپ دیکھنا چاہو تو یہ کعبہ شریف جو عزت والا گھر ہے، آپ کو پتا ہے کالے رنگ کے کپڑے میں ڈھانپ کے اسے رکھا ہوا ہے۔ حالانکہ وہ پردہ نہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں، لیکن ہمیں پتا یہ چلا کہ جو عزت والی چیز ہوتی ہے اسے چھپایا جاتا ہے، اس پہ پردہ ڈالا جاتا ہے۔ تو ماں، بہن، بیٹی یہ عزت والی چیز ہے، یہ سر عام دکھانے والی چیزیں نہیں ہیں، اور انہیں اپنی عصمت کا، عزت کا لحاظ رکھنا چاہیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دور حاضر کی جہالتوں میں سے بڑی جہالت ہے جسے لوگوں نے کہا کہ یہ پڑھے لکھے لوگوں کا انداز ہے، اور میں تو کہتا ہوں کہ اگر ایک عورت MSc کر لیتی ہے کمپیوٹر کے اندر، انگلش کے اندر، سائنس کے اندر، دنیا کی ڈگریاں اس کے پاس ہیں، یونیورسٹی کالج میں پڑھاتی ہے، میں اسے زمانے کی جاہل ترین عورت کہوں گا اگر اسے اپنا جسم چھپانا نہیں آتا، اس کا لباس مکمل نہیں ہے، اس کے بال نظر آ رہے ہیں، اور اس نے پردے کا کبھی لحاظ نہیں رکھا۔ یہ ہماری شریعت کا کسی بھی دور کے اندر یہ فیصلہ نہیں ہے کہ پردہ دل کا ہوتا ہے۔ جناب، جس کا نام عورت ہے، مصطفیٰ جان رحمت نے اسے جسم کے پردے کا حکم عطا فرمایا۔ اگر پردہ دل کا ہوتا تو میں آپ کو اٹھا کے لے جاتا ہوں حضرت حارثہ کی والدہ کے پاس کہ جب آپ کا بیٹا جنگ کے اندر شہید ہو گیا، ماں کو پتا چلے کہ بچہ شہید ہو گیا ہے، دنیا سے چلا گیا ہے، یاد رکھیے گا نہ خوشی کے موقع پر شریعت بدلتی ہے، نہ غم کے موقع پر شریعت بدلتی ہے۔ شریعت شریعت ہے، خوشی میں بھی فالو کرنا ہے اور غم میں بھی فالو کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ غم کا ماحول بنے تو پردہ خراب ہو جائے اور خوشی کا ماحول بنے تو پردہ خراب ہو جائے۔ میں نے جملہ اس لیے بولنا چاہا، این اس وقت جب میت گھر میں پڑی ہوتی ہے، خواتین اس موقع پر بھی اپنے آپ کو، اپنے حیا کو سمیٹ کر رکھیں گی کہ ہمارا ماحول ایسا ہے اور ہماری سوسائٹی ایسی ہے۔ اگر مردوں کا وہاں پر داخلہ ہوتا ہے تو عورت کو اپنے پردے کا وہاں پر بھی دھیان رکھنا ہے اور وہاں پر بھی خیال رکھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ گھر میں میت پڑی ہے تو اب پردے کی حاجت نہیں ہے، اب پردے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی دیکھنے کو آئی اور سننے کو آئی کہ میت گھر میں پڑی ہوتی ہے، عورتیں اس چارپائی کے ارد گرد اکٹھی ہو کے وہ کلمے کا ورد شروع کر دیتی ہیں۔ انہیں بتاؤ ان کے اس کلمے کا میت کو بال برابر بھی فائدہ نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ وہ عورت کھڑی ہو کے کلمہ پڑھ رہی ہے جسے شریعت نے کہا ہے کہ نماز بھی تو نے گھر کے کونے میں چھپ کے ادا کرنی ہے۔ یہ کلمہ فرض نہیں ہے میت کے اوپر یہاں کھڑے ہو کے پڑھنا۔ اور یہ کلمے کا انداز کون سا ہے؟ خانہ کعبہ، بیت اللہ، روزہ پاک رسول اللہ، اس روح نو بخشی آپ اللہ، یہ اس طرح کا کوئی انداز کلمے کا وہ میرے گوش گزار کیا گیا، میں نے بتانا یہ چاہا، یہ ڈیوٹی نہیں ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ یہ ایسا کیسے ذہن تیار ہوتا ہے کہ اونچی آواز سے پڑھو تو کلمہ ہوتا ہے۔ ماں بہن وہ دھیمے لہجے کے اندر، وہ دلی انداز کے اندر اس کی آواز خود وہی سنے، کسی غیر تک آواز نہ جائے، چونکہ صرف عورت کا پردہ نہیں، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے، عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے۔ کبھی بھی عورت کو اس بات کی اجازت نہیں ہوگی، اس لیے کہ جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے انہوں نے سین میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے۔ فرمایا عورت کی سین والی نماز کمرے کی نماز سے وہ نچلے درجے کی ہے، اور کمرے کی جو نماز ہے اس میں جو کونے والا گھر کا کمرہ ہے، فرمایا سب سے زیادہ فضیلت اس نماز کی ہے جو چھپ کر عورت رب کے دربار میں ادا کرے۔ جب نماز فرض ہے وہاں سر عام آنے کی اجازت نہیں ہے تو عورت کو بھلا یہ کیسے اجازت ہوگی؟ بہت سارے دوست میرے مجھ سے اس بات پہ خفا بھی ہو جاتے ہیں، ناراض بھی ہو جاتے ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ شریعت کے جو ضابطے رسول ہیں، میں کون ہوتا ہوں انہیں بدلنے والا، یا کسی کو دیکھ کر میں
اپنا فیصلہ بدل دوں، فتویٰ بدل دوں کہ زمانہ ایسا کر رہا ہے، فلاں جگہ ایسا ہو رہا ہے، کبھی بھی اس میلاد کے پروگرام کا اجر ثواب نہیں ہوگا جو بغیر پردے کے عورت کا انعقاد کیا جائے۔ یہاں ایسا ہے سرے عام جی عورتوں کا میلاد ہو رہا ہے، پردے کا بالکل لحاظ نہیں رکھا گیا، سپیکر لگایا گیا، پورا محلہ اس آواز کو سن رہا ہے۔ مجھ سے پوچھئے اس آواز پر آسمان سے لعنت کتنی اتر رہی ہے؟ آپ تو کہیں گے چونکہ نعت پڑھی جا رہی ہے، بھئی نعت ویسے پڑھو جیسے آمنہ کے لال نے اجازت عطا فرمائی۔ عورتوں کو کبھی بھی اس بات کی، میں نے یہ جملہ اس لیے بولا، عام طور پر یہ دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں، خوشی کا موقع یا غم کا موقع، عورتیں شریعت کے اسلوب کو بلا دیتی ہیں اور بھول جاتی ہیں، اور انہیں سمجھنا چاہیے موقع کوئی بھی ہو، ہم نے اپنے آپ کو اس زینت سے دور رکھنا ہے جو زینت ہمیں پکڑ کے دوزخ کے اندر داخل کر دے۔ ایک صحابی کا جنگ کے اندر شہید ہو جانا اور والدہ کا پتہ کرنے کے لیے آنا کہ میرا بیٹا جنگ میں شہید ہوا ہے، اور والدہ کس طرح آئی؟ برقع پہن کر آئی۔ یہ حدیث کے لفظ موجود، وَهِيَ مُتَنَقِّبَةٌ، وہ برقعے کے اندر برقع اوڑھ کے آئی والدہ اپنے بیٹے کا پتہ کرنے کے لیے۔ تو کسی بندے نے یہ جملہ بول دیا کہ تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا اور حال یہ ہے تو نے برقع نہیں اتارا۔ ہمارے دور کے اندر پہلے تو کوئی اس ڈگر پر چلنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر کوئی چلنے کے لیے قدم رکھتا ہے، وہ لوگ جن کی زبانوں میں شیطان بولتا ہے کہ بڑی پردہ کرتی ہے، بڑے برقعے ڈالتی ہے، فلاں سے نہیں ملی، فلاں کے پاس نہیں بیٹھی، فلاں سے بات نہیں کی، دروازہ نہیں کھولا، یہ وہ لوگ ہیں جن کی زبانوں سے شیطان بول رہا ہے۔ اس لیے کہ جس نے اپنے آپ کو پردے میں چھپایا ہے اس نے فاطمہ الزہرا کے دامن میں پناہ لے رکھی ہے، اس نے وہ فعل کیا ہے جس سے رب راضی ہے، رب کا رسول راضی ہے، اس نے شریعت پر عمل کیا ہے، اور ہمیشہ ایسا ہوا ہے شروع سے آج تک اور آج سے قیامت تک ہوتا رہے گا۔ شریعت پہ چلنے والوں کے لیے تانے بھی لگیں گے، لفظ بھی بولے جائیں گے، لیکن کیا میرے حبیب نے یہی نہیں کہا تھا؟ فرمایا پرفتن دور کے اندر جب میرے طریقوں پہ چلنا مشکل ہو جائے، کوئی مرد نکلے، کوئی عورت نکلے میدان کے اندر اور وہ کہے، زمانہ کچھ بھی کہے لیکن میں شریعت کا دامن نہیں چھوڑوں گا یا نہیں چھوڑوں گی، میرے حبیب کی آواز آتی ہے، رب ہک میرے طریقے کو زندہ کرنے پر تجھے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائے گا۔ یہ بہت بڑا جہاد ہے، یہ بہت بڑا درجہ ہے۔ میں نے جملہ بولنا چاہا، کسی نے کہہ دیا بھئی تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا، تو برقعے میں آئی ہے، یہ برقعے کا ٹائم تو نہیں جیسے ہمارے لوگ سمجھتے ہیں، چونکہ فوتگی ہے، فوتگی پر پردے کا کیا لحاظ رکھنا ہے، چونکہ شادی ہے، شادی کے اندر پردے اور برقعے کا لینا دینا کیا ہے؟ بھئی جاؤ شادی کے اندر شرکت کرو، لیکن جن گلیوں سے تم گزر کے جا رہے ہو ان گلیوں کو بے پردگی کے ذریعے گندہ نہ کرو، برقع پہنو اور برقعے میں لپٹ کر جہاں پہنچنا ہے پہنچ جاؤ۔ اور میں کہتا ہوں یہ اہتمام ہمیں کرنا ہوگا، یہ بند ہمیں باندھنے ہوں گے۔ یہ کبھی بھی یہ ہوٹل کے اندر جو ویٹر ہیں یہ ہمارے کچھ نہیں لگتے، یہ ہماری بہنوں کے کچھ نہیں ہیں، یہ ہماری بیٹیوں کے کچھ نہیں ہیں، یہ ہماری رشتہ دار عورتوں کے کچھ نہیں ہیں، انہیں ہرگز اجازت نہیں کہ وہ وہاں پہ کھانا پیش کریں۔ اگر آپ نے کھانا پیش کرنا ہے اپنی خواتین کو سامنے رکھیں تاکہ جن لوگوں کو بلایا ہے ان کی عزت کا دھیان رکھا جائے، اور خواتین کا اہتمام خواتین کے حلقے ہی میں ہونا چاہیے۔ میں کہتا ہوں مجھے یہ عنوان بہت خوبصورت لگا، چونکہ شریعت سے جڑی ہر چیز مجھے اچھی لگتی ہے اور خوبصورت لگتی ہے، میں اسے شیئر بھی کرتا ہوں اور میں اس کی حوصلہ افزائی بھی کرتا ہوں۔ 21-22 سال سے چونکہ میں مندرہ کے اندر ہوں اور میرے اکثریت جو مقتدی ہیں وہ پٹھان کمیونٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور ان کا یہ انداز مجھے بہت اچھا لگا کہ جب بھی ولیمہ ہوتا ہے ہوٹل میں خالی مرد جاتے ہیں، عورتوں کو گھروں کے اندر کھانا کھلایا جاتا ہے، عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ، پردے کی حفاظت رہے۔ میں نے کہنا یہ چاہا بند نہیں باندھو گے، بولو گے نہیں تو یہ سیلاب ہے جس کے اندر بہتے چلے جاؤ گے، اور کل ایک ایسا ٹائم آ جائے گا کہ کوئی اسے برائی سمجھے گا ہی نہیں۔ یہ حدیث کے واضح لفظ ہیں، جب عورت کو کہا گیا بھئی تیرا جوان بیٹا شہید ہو گیا اور تو برقع پہن کے آئی ہے، عورت نے بڑا شاندار جملہ بولا، جواب دیا، اصل میں تربیت کا اثر تھا، اصل میں آمنہ کے لال کے پڑھائے ہوئے سبق کا اثر تھا۔ عورت نے آگے سے کیا کہا؟ میرا بیٹا مرا ہے، میری غیرت تو نہیں مری، میں باحیا ہوں، میں نے محمد عربی کا کلمہ پڑھا ہے، میں بی بی فاطمہ کی نوکرہ اور خادمہ ہوں، میرا بیٹا
فوت ہوا ہے، میری غیرت نہیں مری۔ تم کیا سمجھتے ہو بیٹے کے فوت ہو جانے پر میں غیرت کا جنازہ نکال دوں، میں پردہ خراب کر دوں، میں برقع اتار دوں؟ برقع میں پہن کے رکھوں گی اس لیے کہ میں نے کل رب کے دربار کے اندر پیشگی دینی۔ اور ہمیشہ ہمیشہ ماؤں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو بتانا چاہیے کہ میری ماں، میری بیٹی، میری بہن، کل جب تیری روح جسم سے نکلے گی، آج جس دوپٹے کو تو بوجھ تصور کرتی ہے، جس برقعے میں تیرا سانس بند ہوتا ہے، باہر نکلتے ہوئے تجھے برقع ایک بوجھ لگتا ہے اور تو سب کچھ اپنا آپ دکھانا چاہتی ہے، یہی وہ برقع ہے کہ مرد دنیا سے جائے گا 3 کپڑے پہن کر، اور تو رب کے دربار میں جائے گی 5 کپڑے پہن کر، 5 کپڑے پہن کر قبر میں۔ جناب یہ قبر کا ایسا تو نہیں روح جسم سے نکل گئی بات ختم ہو گئی؟ کیا حدیث میں موجود نہیں ہے کہ جیسے ہی میت کو قبر میں رکھتے ہو، سلے لگا کے مٹی برابر کرتے ہو، اسی وقت آسمان سے روح پلٹ کے انسان کے جسم میں آ جاتی؟ موت کا قانون پورا ہو گیا، اب روح جسم میں آئے گی، چونکہ عذاب، جزا، سزا روح جسم دونوں پہ۔ اگر روح جسم میں نہیں ہے، عذاب کیسے ہوگا؟ احساس کیسے ہوگا؟ غلطی کا پتہ کیسے چلے گا؟ جناب وہ روح پلٹ کے آتی ہے، اور بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، احساسات اتنے تیز ہو جاتے ہیں کہ جب تم قبر پہ مٹی ڈال کے برابر کر کے واپس پلٹنے لگتے ہو، تمہارے قدموں کی آواز بھی وہ مٹی کے اندر لیٹا ہوا بندہ سماعت کر لیتا ہے۔ کہنے کا معنی یہ ہے جناب، یہ شریعت کا ایک عنوان ہے، اور اس شریعت کے عنوان پر چلنے کے لیے ہمیں میدان میں اترنا ہوگا۔ مرد اپنی زینت کا خیال رکھیں اور عورتیں اپنی زینت کا خیال رکھیں۔ ہر وہ کام جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی، کبھی بھی اس کی اجازت ہو ہی نہیں سکتی۔ کوئی بندہ ایسا ہے ہی نہیں جو اجازت دے سکے، چونکہ شریعت مکمل ہو چکی ہے، اسلام کامل ہو چکا ہے۔ اب کسی بندے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ اس کے اندر کوئی اپنی نئی راہ نکالے۔ مجھے بتائیے عورت کو بھلا اس بات کی کیسے اجازت ہو سکتی ہے کہ وہ جائے اور اس کے ساتھ محرم نہ ہو؟ وہ جہاں چاہے جہاں جائے چلی جائے، بغیر محرم کے سفر کر لے اور پہنچ جائے، اور سفر بھی لمبا ہو۔ میں کہتا ہوں آپ نے دیکھا نہیں کہ حج اتنی بڑی عبادت ہے، اگر فرض ہے نہ کرو تو کتنی بڑی وعیدات ہیں میرے محبوب کی طرف سے۔ فرمایا ماں، بہن، بیٹی، بیوی، اگر تجھ پہ حج فرض بھی ہو گیا ہے، تو مال و دولت رکھتی ہے، لیکن تیرے پاس محرم کا اہتمام نہیں، تب تک رب تیرے حج کو ساقط کر دیتا ہے۔ تب تک آج تک مجھے ایسا نہیں لگا کتنی خواتین کے ذریعے یعنی یہ خبر پہنچی، مردوں نے مسئلہ پوچھا فلاں ہماری خاتون عمرے کے لیے جانا چاہتی ہے، محرم نہیں ہے، وہ جو پیکج کرانے وہ کہتے ہیں ہم بھیج دیں گے، وہ کہتے ہیں ہم کر لیں گے، بھیج دیں گے، وہ کہتے ہیں فلاں پیر صاحب ہیں وہ قافلہ لے کے جاتے ہیں، وہاں عورتیں چلی جاتی ہیں۔ بتائیں بھائی، میں نے کہا عمرہ سنت ہے، حج فرض ہے، جب بغیر محرم کے حج کی اجازت نہیں ہے، عمرے کی کیسی ہو سکتی؟ لیکن کوئی میدان میں آ کے یہ کہے کہ میں آمینہ کے لال کے حکم کو، مجھے بتائیں سرکار کو ناراض کر کے سرکار کے روزے پہ جا کے فیض کیسے وصول کرو گے؟ جس نبی نے شریعت کا حکم دیا فالو نہیں کرنا، وہاں لینے کیا جاؤ گے؟ چونکہ وہاں خالی فارمیلٹی تو نہیں ہے نا، وہاں جن کے در پہ جا رہے ہو انہیں راضی کرنا ہے، اگر ان کا حکم پورا نہیں کیا وہ راضی کیسے ہوں گے؟ کہنے کا معنی یہ، اس حدیث کے اندر ہماری بیٹیوں بہنوں کے لیے، ماؤں کے لیے ایک خوبصورت سبق ہے، اور اس سبق پر ہمیں پیرا دینا ہے۔ زمانہ کہیں بھی چلا جائے، ہر چیز اپنی بیٹیوں کو دیں، تعلیم انہیں دیں، تربیت انہیں دیں، لیکن ہمیشہ ہمیشہ پردے کے متعلق ان کی خبر گیری کرتی رہیں کہ میری بیٹی جب بھی گھر سے باہر نکلو تو آپ کا پردہ مکمل ہونا چاہیے۔ زمانہ کے میں کہتا ہوں کہ اللہ اکبر، کتنی ایسی عورتیں ہیں کہ پردے میں لپٹ کر انہوں نے دنیا میں بڑا عالی مقام حاصل کیا ہے۔ یہ پردہ کون سا رکاوٹ بنتا ہے؟ آپ تعلیم نہیں حاصل کر سکتی۔ پردہ کون سا رکاوٹ بنتا ہے؟ آپ ترقی نہیں کر سکتی۔ اور میں اس عورت کا جملہ لازماً ساتھ بولنا چاہتا ہوں، زوجہ گلفام شاہین، جس نے یورپ کے اندر تعلیم حاصل کی،
کھلے ماحول کے اندر رہنے والی، لیکن جب دل کی دنیا بدلی تو اس نے کہا کہ میں سارے مذاہب کو پڑھنا چاہتی ہوں کہ کون سا مذہب جسے میں فالو کروں۔ ابھی تک اس نے انتخاب نہیں کیا تھا، اور جب اس نے سارے مذاہب کو پڑھا تو اس کے دل کے مفتی نے گواہی دی کہ اگر پیروی کے قابل مذہب ہے تو وہ آمنہ کے لال کا مذہب ہے۔ وہ پھر اسلام قبول کر کے برقعے کے اندر آ گئی۔ وہاں کے سیافیوں نے اس سے سوال کیا جب اسے برقعے میں لپٹا دیکھا کہ تو آزادی چھوڑ کے غلامی میں آ گئی، تو کھلے ماحول سے نکل کر ایک قیودات کے اندر آ گئی، کیسے تجھے اس بات کا احساس آیا؟ تو اس نے کیا جملہ بولا؟ میں کہتا ہوں کہ ایک کافرہ عورت ہو کے اسلام کے دامن میں آئے اور یہ نعرہ لگائے، اور ایک مسلمان عورت اپنے اوپر اس چیز کو بوجھ محسوس کرے۔ اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا میں نے زمانے بھر کے مذاہب کو پڑھا ہے، سنا ہے، دیکھا ہے، پر میں نے محسوس کیا کہ میری عزت کی اگر کوئی مذہب حفاظت کرتا ہے تو وہ آمنہ کے لال کا مذہب ہے۔ اس لیے میں برقعے کے اندر آ گئی ہوں، اس لیے میں نے اپنے آپ کو چھپا لیا ہے، اس لیے میں نے اس قید کو پسند کیا ہے کہ جب میں برقعے میں ہوتی ہوں تو اللہ میری عزت کی حفاظت۔ اللہ اکبر۔ میں اس سے بڑھ کر جملہ بولنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیے میرے حبیب عصر کی نماز پڑھ کے مسجد سے نکلے تو جنگ سے واپسی پہ ایک قافلہ تازہ اسی وقت مدینے کے اندر داخل ہو رہا تھا۔ قیدی مرد بھی تھے اور قیدی عورتیں بھی تھے۔ عورتوں میں سے ایک جوان بیٹی بھی ان قیدیوں میں موجود تھی جو کسی کافر کی بیٹی تھی۔ تو جب آقا حضور نے اس قافلے پہ نگاہ ڈالی، سرکار مسجد سے نکلے تو دیکھا بیٹی کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہے۔ تو میرے محبوب نے کیا کیا؟ اپنی رحمت والی چادر اٹھا کے اس بیٹی کے سر پہ ڈالتے۔ صحابہ سراپا سوال بن گئے، یا رسول اللہ ہماری عورتیں آپ کی چادر کے لیے ترس گئی، یہ کتنی قسمت والی ہے جس کے سر پہ آپ کی کملی اور آپ کی چادر جا رہی ہے۔ پر میں زمانے والوں میں بتانا چاہتا ہوں، بیٹی بیٹی ہوتی ہے، کافر کی کیوں نہ ہو، ہے تو بیٹی نا۔ اچھا کیا ہوا؟ سرکار نے پوچھا بھئی کوئی تیری خواہش ہے؟ تو قیدی بن کے آ گئی ہے، تیری خواہش ہے؟ اس نے کہا میری سب سے بڑی خواہش یہ ہے مجھے میرے ماں باپ کے پاس پہنچا دے، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی، میں قید کی زندگی نہیں بسر کرنا چاہتی۔ میرے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا ٹھیک ہے میں تمہیں آزاد کرتا ہوں۔ اور آقا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جوان صحابہ کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ اپنی بہن کو اس کے گھر کے اندر چھوڑ کے آؤ۔ اللہ اکبر۔ وہ صحابی جس وقت اس عورت کو لے کے گئے نا، دیکھیں ان کے کس کردار نے اس عورت کے دل کو بدلا، اس جوان کافرہ بیٹی کے دل کو بدلا۔ جب وہ لے کر بیچ صحرا کے اندر پہنچے، پہلے تو ایسے تھا کہ وہ حفاظت کرتے ہوئے پیچھے چل رہے تھے اور وہ بیٹی آگے آگے چل رہی تھی۔ وہ جو چادر آقا حضور رحمت عالم نے اس کے سر پہ ڈالی تھی، اب جب صحرا میں پہنچے ہوائیں چلنے لگی اور اس کی وہ چادر اترنے لگی، تو صحابہ نے کہا کہ بہن ایسا کر، اب تو ہمارے پیچھے چل، ہم تیرے آگے چلیں گے، چونکہ آج تیری حفاظت کا پیرا ہمیں ہمارے نبی نے دیا ہے، ہم نہیں چاہتے کہ اس پیرے میں ہوا بھی مداخلت کرے، ہوا سے تیرا دوپٹہ اتر رہا ہے، اب ہم آگے چلیں گے، تو ہمارے پیچھے چل۔ اچھا سفر طے ہو گیا، وہ بچی اپنے گھر کے اندر پہنچ گئی، گھر کے اندر پہنچی، ماں باپ ملے اور مل کے پوچھتے ہیں اے بیٹی بتا، مسلمانوں کے نبی کے پاس، ان کے صحابہ کے پاس قیدی بن کے گئی تھی، انہیں تو نے کیسا پایا؟ اس بچی کا جملہ سننا، کہنے لگی میں تو کہتی ہوں آؤ سارے مل کے سونے نبی کے در پہ جا کے ان کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں۔ اور انہوں نے کہا بھئی تمہیں کیا ہوا؟ ان کے کسی جادو نے تم پہ اثر ڈال دیا؟ ہم نہیں کہتے تھے جو انہیں دیکھتا ہے ان کا ہو جاتا ہے، کیا ہوا تجھے؟ تیرا دل کیسے بدلا؟ تو اپنے بتوں سے متنفر کیسے ہو گئی؟ کیوں ان کا کلمہ پڑھنا چاہتی ہے اور سب کو ان کے کلمے کے لیے دعوت دے رہی ہے؟ اس بچی کا جملہ کیا تھا؟ اس بچی نے کہا رب کی عزت کی قسم، میری عزت میری گھر کی 4 دیواری میں اتنی محفوظ نہیں تھی جتنی میری عزت محمد عربی کے جوانوں کے درمیان محفوظ تھی۔ وہ میری عصمت کے محافظ، وہ میری عزت کے محافظ، انہوں نے نگاہ اٹھا کے میری طرف نہیں دیکھا۔ مانا کیا تھا؟ یہ درس آقا حضور رحمت عالم نے پڑھایا ہوا تھا، یہ تربیت تھی میرے مصطفیٰ کی۔ پورا گھرانہ پھر کلمہ پڑھ کے دارہ اسلام کے اندر داخل ہو گیا۔
تو میں نے جملہ بولنا چاہا کہ ہم نے اس جہاد کے اندر حصہ ڈالنا ہے. پہلے ہم نے اپنے آپ کو بدلنا ہے. دیکھیں جب تک ہم خود اپنے آپ کو بدلیں گے نہیں تو ہماری تبلیغ کا کسی پر اثر ہونے والا نہیں ہے. وہ ایک بزرگ علیہ رحمہ عورت ان کے پاس آئی تو اس نے کہا کہ حضور میرے بیٹے کو بولیں یہ شکر بہت کھاتا ہے, شکر نہ کھائے. انہوں نے کہا بھئی ایسا کرنا کل اپنا بیٹا لے آنا. دوسرے دن عورت بیٹا لے کے گئی تو بزرگوں نے اس بیٹے کو کہا بھئی شکر نہ کھانا. اتنا جملہ بولا, کہا اب لے جا اسے. تو عورت بڑی حیران ہوئی, کہنے لگی حضور یہی جملہ خالی بولنا تھا کہ شکر نہ کھانا, تو یہ کل ہی بول دیتے. انہوں نے کہا کل اس لیے نہیں بولا کہ میں نے خود کھائی ہوئی تھی. میں نے کہا اس دن یہ جملہ بولوں جس دن میں شکر نہ کھاؤں تاکہ میرے بول کا اس میں اثر پیدا ہو. تو پہلے ہم نے خود اس راہ پر آنا ہے, ہم نے خود نمازی بننا ہے, ہم نے خود اس رستے کو اپنے لیے منتخب کرنا ہے. ہم نے شریعت کو بوجھ نہیں سمجھنا. رب کی عزت کی قسم شریعت بوجھ نہیں ہے, یہ ہمارے بوجھ اتارنے والی ہے, یہ ہمیں غموں سے آزاد کرنے والی, یہ ہماری جو زندگی بھر کی خطائیں ہیں یہ ان کا مداوع کرنے والی ہے. تو میرے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, میں نے وہ گڑھا دیکھا جس گڑھے کے اندر شدید بدبو آ رہی تھی, اسواتن شدیدہ, اور شدید قسم کی آوازیں آ رہی تھی خواتین کی. تو میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ بتایا گیا نساء کن یتزین للزینہ, یہ وہ عورتیں ہیں جو حرام زینت سے اپنے آپ کو سنوارا کرتی تھی. کبھی بھی کسی عورت کو ناخن بڑے کرنے کی اجازت نہیں ہے. شریعت نے حدود عورتوں مردوں کے لیے ناخنوں کے بارے میں بالکل برابر جاری کی. ہر ہفتے مرد بھی ناخن کاٹتے ہیں اور ہر ہفتے عورتیں بھی ناخن کاٹتے ہیں. لمبے لمبے ناخن رکھنے کی عورتوں کی اس لیے کہ اس کے اندر میڈیکلی طور پہ بھی بہت بڑے نقصانات, چونکہ انہوں نے گھر کے کام کاج کرنے ہوتے ہیں, کھانا بنانا ہوتا ہے, روٹی بنانی ہے, آٹا گوندنا ہے, تو یہ اکٹھے ہونے والے جراثیم وہ سارے کے سارے اس میں منتقل ہوں گے, پھر اس کے غذا کے ذریعے وہ ہمارے جسم کے اندر منتقل ہوں گے. میں کہتا ہوں یہ سائنس تو آج اس کے اوپر تحقیقات کر رہی ہے نا کہ ناخن نہیں بڑھانے چاہیے. میرے حبیب نے 14 صدیاں پہلے یہ پیغام دے کے امت کے لیے بھلا فرمایا ہے. ہر وہ کام جو سرکار نے بتایا وہ ہمارے فائدے کا کام ہے, اس میں ہمارا کوئی نقصان نہ, ہمارے دین کا نقصان نہ ہماری دنیا کا نقصان, بھلا ہی بھلا ہے ہر کام کے اندر. ہم اپنے آپ کو شریعت کا پابند بنانے کے لیے اپنا ذہن تیار کریں. ہم اللہ کے دربار کے اندر دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں مقصد حیات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جو لمبی حدیث میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی, آج بھی ایک حصہ میں نے سنا ہے, مزید بھی اس کے کچھ حصے باقی ہیں. ویسے تو پوری شریعت ہے, یعنی جس کے اوپر ہمیں ہر فعل چھوڑنے پر ہمیں سزا بتائی گئی, اور سزا ہمارے بھلے کی خاطر بتائی گئی ہے کہ کل ہم کھڑے ہو کے یہ نہ کہیں فرجعنا نعمل صالحا, مولا بھیج اب ہم نیک عمل کریں گے, تو پھر اس وقت تو بھیجا نہیں جائے گا. ہمارے بھلے کے لیے سزا بتائی گئی کہ انسان سزا سے ڈرتا ہے, خوف کھاتا ہے, تاکہ یہ اپنا رستہ بدلے اور سمجھے کہ رب نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے, میری تخلیق کا مقصد کیا ہے. انشاءاللہ آنے والی نشست میں اس حدیث کا مزید حصہ ہم سماعت کریں گے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.